مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام جلوسوں کو اپنی اپنی منزل مقصود تک کامیابی سے پہنچنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سألت فيك ربي 5 خصال فأعطاني صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اس عشرہ محرم الحرام میں جنہوں نے بھی بانیان کے ساتھ جس حوالے سے بھی تعاون کیا، دام درم سخ نے ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے مریضوں کو شفایابی نصیب فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خاص طور پہ بانیان مجلس کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے گھر سے تمام ارضی و سماوی آفات کو دور فرمائے، انہیں یوں ہی بحق محمد و اہل بیت محمد ذکر سید الشہداء کو برپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
آغاز گفتگو میں سید العرب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں سرور کونین نے امیر المومنین کے لیے ایک دعا مانگی. کہا یا علی سألت ربی فیک خمس خصال، اے علی میں نے تیری ذات کے لیے اپنے رب سے 5 چیزیں مانگی. فأعطانی، اللہ نے مجھے وہ 5 چیزیں عطا کی. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الخصال میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے امام میں امیر المومنین کے لیے 5 چیزیں مانگی تھیں اور اللہ نے 5 چیزیں دعا قبول کرتے ہوئے عطا کی. قبل اس کے کہ ہم ان 5 چیزوں کو شروع کریں، اس نقطے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں، دعا کی قبولیت میں بعض اوقات ایسی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. بعض اوقات ہم اپنے رب سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور مل ہمیں کچھ اور جاتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے رب سے ایک ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا نام ملنا ہماری مصلحت میں ہوتا ہے، ہمارے حق میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ملنا تو مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز انسان کو دنیا میں ہی ملے. ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز آخرت میں انسان کو عطا کرے. روایات میں ملتا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی دعا کے قبول نہ ہونے کے عوض میں اور اجر میں اللہ بروز قیامت اسے جو اجر اور ثواب دے گا، اگر کوئی انسان یہ جان لے تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اس لیے کہ دعا اگر قبول، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، دعا قبول ہو گئی تو تب بھی میرا فائدہ، دعا قبول نہ ہوئی تو تب بھی میرا فائدہ، قبول ہوئی تو دنیا میں فائدہ، قبول نہ ہوئی تو آخرت میں فائدہ. عقل مند انسان کون سے فائدے کو قبول کرتا ہے، دنیاوی کے یا اخروی فائدے کو؟ دنیا کا فائدہ چند روز کا فائدہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ رہ جانے والا فائدہ ہے. اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگیں، جب بھی چاہیے کہ میں اللہ سے وہ مانگ رہا ہوں کہ جس میں میرے لیے مصلحت ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی انسان مومن کی علامت ہے. بعض اوقات انسان کچھ مانگتا ہے اور مل کچھ جاتا ہے. اپنے اس سارے مطلب کی وضاحت کے لیے 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ بعض اوقات چیز کی یا کسی مطلب کی وضاحت کے لیے اگر میں اپنی طرف سے مثالیں لے کے آؤں تو ممکن ہے کوئی کہ یہ تو آپ کی بنائی ہوئی مثال ہے، لیکن اگر اسی مطلب کی وضاحت کے لیے آپ کوئی تاریخ سے واقعہ لے کے آ جائیں تو تاریخی معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور مطلب بھی اس مثال کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے. اس لیے بلند آواز سے سوال بھیج سکیں تاکہ میں اس مطلب کی وضاحت کے لیے حضرت داؤد کے زمانے میں
ایک خاتون تھی جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، چرخہ کاٹتی تھی، کپڑے سیتی تھی، کشیدہ کاری کا کام کرتی تھی، اور بیوہ تھی، 3-4 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے۔ اسی کپڑے کو وہ بیچ کے، اسی سلائی کڑھائی کے کام کے ذریعے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے ایک بہت بڑا پردہ تیار کیا سرخ رنگ کا، اس کے اوپر بڑی محنت کے ساتھ کشیدہ کاری کی۔ کپڑا جب تیار ہوا، خاتون نے ارادہ کیا کہ میں چلتی ہوں اس کپڑے کو لے کے بازار میں اس کو فروخت کروں گی، اس سے جو قیمت حاصل ہوگی اس سے میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدوں گی۔ یوں خاتون نے کپڑا تہ لگا کے لپیٹ کے گھر کے صحن میں رکھا، تیار ہی ہو رہی تھی کہ ابھی نکلتی ہوں، آسمان سے ایک پرندہ آیا جو اس کپڑے کو اڑا کے لے گیا۔ خاتون بڑی پریشان، میری روزی روٹی بند، اتنی محنت کے ساتھ میں نے یہ کپڑا تیار کیا تھا کہ اس کو فروخت کروں گی اور پھر جو کچھ بھی مجھے ملے گا اس سے میں اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کروں گی۔ پریشانی کے عالم میں حضرت داؤد کے پاس آئی۔ حضرت داؤد فیصلے کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد فیصلے کرنے میں بہت معروف تھے، اور روایات کہتی ہیں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جب ظہور کریں گے تو وہ حضرت داؤد کی سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ حضرت داؤد کی سنت اور ان کے طریقوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ حضرت داؤد کے پاس آئے، بڑا ہی کوئی عجیب سوال کیا اس خاتون نے حضرت داؤد سے، کہا یا داؤد، اب فیصلہ سن رہے ہیں حضرت داؤد کچھ لوگوں کا، یہ آ گئی حضرت داؤد کی محفل میں اور کہا یا داؤد ربک عادل ام ظالم، تیرا رب عادل ہے یا ظالم ہے؟ حضرت داؤد نے کہا یہ کیسی تم بات کر رہے ہیں، میرا رب تو عین عادل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب ظالم ہو؟ کہا یہ کیسی عدالت ہے کہ میں نے اتنا ٹائم لگا کہ یہ کپڑا تیار کیا تھا، جو ہی بیچنے کا اور فروخت کرنے کا وقت آیا تیرے رب نے ایک پرندہ بھیجا جو کپڑے کو اٹھا کے لے گیا، اب میری روزی روٹی کا بندوبست کون کرے گا اور میرے بچوں کی روزی روٹی کا خیال کون رکھے گا؟ حضرت داؤد نے ابھی اس خاتون کی بات سنی ہی تھی کہ دروازے سے 10 بندوں کا داخلہ ہوا جو سارے کے سارے تاجر تھے۔ یہ آئے، انہوں نے حضرت داؤد سے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم ذرا بڑی جلدی میں ہیں، ہماری یہ گزارش سن لیں تاکہ پھر ہم چلیں۔ سنائیے۔ کہا یہ ہمارے پاس 1000 سونے کے دینار ہیں، یہ بطور صدقہ آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ توجہ میری طرف ہے، یہ 1000 دینار بطور صدقہ میری طرح ہماری طرف سے آپ کسی فقیر کو، کسی مستحق کو دے دیں۔ حضرت داؤد نے کہا بھئی یہ صدقہ کس چیز کے لیے ہے؟ کہا یہ صدقہ اس چیز سے ہے، ہم 10 کے 10 افراد تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، کل ہم کشتی پہ کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے، کہیں مال و متاع ہم نے چھوڑنا تھا، ڈراپ کرنا تھا، اور وہاں ساحل سمندر کے اوپر تجارتی سامان کو رکھنے کے بعد ہم کشتی پہ سوار ہو کے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں کشتی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ ہماری کشتی کا نیچے سے سوراخ ہو گیا اور پانی اندر آنا شروع ہو گیا۔
ہمیں اپنی موت نظر آنا شروع ہوئی کہ اب یوں ہی اگر سلسلہ جاری رہتا ہے تو ابھی ساحل تک پہنچنے میں بڑا وقت ہے، اور یوں ہی ہماری کشتی پانی کے اندر ڈوب جائے گی اور ہم مر جائیں گے۔ ہم نے یہ منت مانی کہ اگر ہم یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تو پالنے والے تیری محبت میں ہم کسی فقیر کو ہر بندہ 100 دینار صدقہ دے گا۔ ماشاءاللہ توجہ ہے میری طرف؟ یہ تاجر کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ منت مانی ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے ہمارے سروں پہ ایک پرندہ منڈلانے لگا جس کے منہ میں ایک بہت بڑا کپڑا تھا۔ سمجھ گئے؟ وہ کپڑا اس نے کشتی میں پھینکا، ہم نے اس کپڑے کے ذریعے کشتی کے سوراخ کو بند کیا اور یوں ہمیں نجات ملی، ہماری منت پوری ہوئی، ہمیں موت سے نجات ملی۔ یہ ہم منت پوری کرنے کے لیے 1000 دینار آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ جب حضرت داؤد نے یہ سارا قصہ سنا نا، خاتون کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا ربک یتجر لک فی البر والبحر سبیلا وتجعلیہ ظالما، تیرا رب تو خشکی اور تری میں تیرے لیے رزق کے اسباب بناتا ہے اور تو اسے ظالم کہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس اس خاتون نے سوچا کچھ اور تھا، اس نے سوچا تھا کہ میں کپڑا بیچ کے رزق کماؤں گی، لیکن اللہ نے کیا دیا؟ بس انسان کو دعا کرنے میں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت میں اور دیر سے قبولیت میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر کر لے تو اللہ اس کا بہترین عوض انسان کو عطا کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ عوض ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ادا ہو، ممکن ہے کہ یہ عوض آخرت میں بھی ادا ہو۔ اور کتنا ہی پیارا عوض ملا تھا حضرت ام سلمہ کو، جب حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر نے پیغمبر کی ایک حدیث آ کے ام سلمہ کو سنائی تھی۔ حضرت ام سلمہ ازواج پیغمبر میں سے ایک بڑی بابرکت بی بی ہیں جناب ام سلمہ، اور واقع کربلا میں بہت ساری ایسی روایات جو جناب ام سلمہ سے مروی ہیں۔ واقع کربلا میں سب سے پہلی وہ خاتون کہ جس نے جب پیغمبر اکرم کی دی ہوئی خاک کو خون بنتا دیکھا تو سب سے پہلے مدینہ میں جس نے سید الشہداء کی شہادت کی خبر دی وہ جناب ام سلمہ ہے۔ عام طور پہ تو یہ پڑھا جاتا ہے نا کہ وہ بشیر آیا تھا جس نے منادی دی تھی، لیکن اس سے پہلے جناب ام سلمہ خاک کے خون میں بدلنے سے یہ جان چکی تھی کہ سید الشہداء شہید ہو چکے ہیں، اور وہ مدینہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ تو سب سے پہلی خبر جو سید الشہداء کی شہادت کی پہنچی وہ اسی بی بی کے ذریعے پہنچی تھی، اور یہی بی بی ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نگہداشت کی تھی اور ان کی پرورش کی تھی۔ عظیم بی بی ہے۔ تو بات کا ربط تاکہ رہے اسی مطلب کی وضاحت کے لیے کہ انسان اگر صبر کرے تو اللہ اس کو دعا کے نتیجے میں بہترین عوض عطا کرتا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو سلمہ جو پہلے شوہر تھے جناب ام سلمہ کے، انہیں ایک حدیث بتائی۔ کیا حدیث تھی؟ ما من عبد اصیب بمصیبت، کسی بھی بندے کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے اور وہ اس مصیبت کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور اس کے بعد کہے اللہم عوضنی عنہا خیرا الا عوضها خیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کلمہ موت کے وقت ہی کہا جائے،
کوئی آپ کے گھر میں خدا نہ کرے چوری ہو جاتی ہے، اور کوئی بندہ سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کوئی ناگہانی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ ساری کی ساری دنیاوی مصیبتیں ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، یہ نوٹ کر لیں، کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ جاتی ہے، حوادث زمانہ میں کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو فوراً یہ جملہ کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عوضنی عنہا خیرا، اے اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے میں بہترین عوض عطا کر۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب آپ یوں کہیں گے نا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم عوضنی عنہا خیرا، اللہ اس جملے کے بدلے میں آپ کو بہترین عوض عطا کرے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ حدیث ابو سلمہ سن کے جب گھر آیا نا، توجہ کیجئے گا، بڑا ہی پیارا لطف آئے گا آپ اس کو واقعے کو سن کے۔ حضرت ابو سلمہ جو شوہر ہے ام سلمہ کے پہلے، جب گھر آئے کہا ام سلمہ آج پیغمبر سے بڑی ہی کوئی پیاری حدیث سنی، آج تم اور میں یہ عہد کرتے ہیں کہ زندگی میں جب کبھی بھی ہم دونوں پہ کوئی مصیبت آئے، اگر تیرے اوپر مصیبت آئی تو میں یہ جملہ کہوں گا، اگر میرے اوپر مصیبت آئی تو تو یہ جملہ کہنا، اگر دونوں پہ یا مل کے کوئی مصیبت آئی تو ہم دونوں یہ جملہ کہیں گے۔ پیغمبر کی دعا کی برکت اور اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں بہترین عوض عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ نے کہا ٹھیک، وعدہ ہو گیا کہ جب بھی مصیبت کوئی آئی ہم یہ جملہ کہیں گے۔ اور وقت گزرا، جناب ابو سلمہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جناب ام سلمہ کی جو عمر ہے وہ بزرگ خاتون ہے، ان کے ساتھ شادی کرنے میں بھی کوئی خواہش مند نہیں ہے، لیکن اتنی غمزدہ ہوئی ابو سلمہ کی وفات پہ کہ اپنے رب سے یہ دعا کر دی کہ میرا وعدہ تھا ابو سلمہ سے کہ جب کوئی مصیبت آئے گی تو میں یہ جملہ کہوں گی۔ پہنچ گئے یہ جملہ، جناب ام سلمہ نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم عوضنی عنہا خیرا، اے اللہ مجھے ابو سلمہ کے عوض میں بہترین کوئی شوہر عطا کر۔ ابھی چند دن گزرے تھے، عدت ختم ہوئی، عدت ختم ہونے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ میں محمد مصطفیٰ۔ دروازہ کھولا جناب ام سلمہ، رشتہ دار بھی تھی پیغمبر اکرم کی، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں بسم اللہ تشریف لائیے۔ کہا ام سلمہ آج میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ پیغمبر اکرم، ام سلمہ نے فوراً سر سجدے میں رکھا کہ کتنی اے خاتم الرسل آپ کی بتائی ہوئی دعا کا اثر ہے کہ میں نے عدت سے پہلے دوران میں یہ دعا مانگی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ابو سلمہ کے عوض میں اللہ نے مجھے محمد جیسا عوض عطا کیا ہے۔ کتنی پیارا۔ تو بس کیا، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بے صبرا نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اللہم عوضنی عنہا خیرہ کا جملہ کہنا ہے، اللہ اس کا بہترین عوض عطا کرے گا۔ صلوات بھیجتے محمد و بیت محمد۔ بس جلدی سے ان 5 چیزوں میں فقط ایک چیز بیان کر رہا ہوں۔ یاد ہے نا جو شروع میں حدیث تلاوت کی کہ پاک پیغمبر نے اپنے بھائی علی کے لیے اللہ سے 5 چیزیں مانگی، اور ان 5 چیزوں میں سے سب کی سب میرے رب نے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ساری کی ساری چیزیں علی ابن ابی طالب کو اور پیغمبر کو عطا کر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بڑی ہی کوئی پیاری اور عجیب چیز مانگی ہے خاتم الرسل نے اپنے اور علی کے لیے۔
کہا یا رب سألت ان اکون اول من تنشق عنہ الارض وانفض التراب عن راسی وانت معی. اے علی، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ جب قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکے گا نا تو قیامت آ جائے گی. جب قیامت آئے گی اور ساری مخلوق اپنی قبروں سے نکلے گی، کیونکہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ کی اور میری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ عالم برزخ میں روح چلی جاتی ہے. یہ روح عالم برزخ میں قیامت تک رہتی ہے. عالم برزخ کا ایک اپنا نظام ہے، مستقل عالم ہے. جس طرح عالم دنیا ہے اس طریقے سے عالم برزخ ہے، ایک مستقل عالم ہے. وہاں بھی روح ایک بدن میں ہوتی ہے، لیکن وہ بدن اور ہے، یہ بدن اور ہے. جب اسرافیل سور پھونکے گا نا تو اس وقت وہ روح دوبارہ اسی بدن میں آ جائے گی جو بدن قبر میں دفن ہوا تھا. روح پلٹ کے آئے گی. جب روح پلٹ کے آئے گی تو اب سارے لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے. پیغمبر اکرم نے یہ دعا مانگی، پالنے والے جب سارے لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے سب سے پہلے مجھ علی کو اور محمد کو قبروں سے باہر نکالنا. کیوں جی شاہ جی؟ سب سے پہلے کیوں نکالنا؟ یہ مجلس ہوتی ہے، شاہ صاحب فرض کریں بانی ہے اس مجلس کے، آپ سارے ہی انشاءاللہ بانی ہیں. جب مجلس ہوتی ہے تو شاہ صاحب پہلے آ جاتے ہیں سب سے، کہ انہوں نے سپیکر بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے، اعلان بھی کرنا ہوتا ہے، سٹیج بھی لگانا ہوتا ہے. یہ انتظامات سارے ان کے ذمے ہیں. اللہ ان کی حیاتی کرے، کتنی پیاری خدمت اللہ ان سے لے رہا ہے. یہ سارا انتظامات کرنے ہوتے ہیں، انہوں یہ پہلے آ جاتے ہیں. پیغمبر اکرم نے جب یہ کہا نا کہ قیامت میں سب سے پہلے مجھے اور علی کو اٹھا، گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں پیغمبر کہ ہم نے میزان میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے پل صراط پہ کھڑے ہونا ہے، ہم نے حوض کوثر پہ کھڑے ہونا ہے. وہاں پہ جا کے ہم نے انتظام کرنا ہے. جو علی کا ہوگا وہ جنت میں، جو علی کے غیر کا ہوگا وہ جہنم میں. اور یہی علی ابن ابی طالب کے متعلق آپ سنتے ہیں نا کہ انا قسیم النار والجنہ، کہ علی مولا فرماتے ہیں میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ علی کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہوگی جہنم ادھر ہوگی جنت، علی مولا درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے. جب عالم معاشر سے لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے علی اپنوں کو پکڑ کے جنت میں، غیروں کو پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے. یہ تقسیم ہوگی؟ نہیں، ایسے تقسیم نہیں ہوگی. خود علی ابن ابی طالب نے اپنے قسیم النار والجنہ ہونے کا یہ مطلب بتایا کہ میرے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں آگ کو حکم دوں گا، ہاذا عدوی، یہ میرا دشمن ہے، اسے اپنی لپیٹ میں لے لے، یہ میرا موالی ہے، اسے چھوڑ دے، جنت میں جانے دے. یہ ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کا طریقہ. تو بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ختمی مرتبت سب سے پہلے نکلیں گے قبر سے. جب بات قبر سے نکلی تو ایک جملہ قبر کے متعلق بھی کہتا چلوں یا نہیں؟ قبر میں سب نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ کوئی ہے جو بچ سکے قبر سے؟ جب خاتم الرسل نہ بچے تو اور کون بچے گا؟ سب نے قبر میں جانا ہے. اصلی گھر تو وہ ہے نا ہم سب کا. ادھر بے شک آپ 8-10 مرلے کے ٹائلوں والا اور ماربل کا گھر بناتے رہیں، وہاں کے ماربل کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. وہاں کا ماربل تیری نماز ہے، وہاں کی ٹائل تیرا عمل ہے. اگر تیرا عمل ٹھیک ہوا تو تیری قبر روشن رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی میسیجز آتے ہیں،
خالق پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایک ایسا عمل تو بتائیں کہ انسان عذاب قبر سے بچ سکے. آج میں آپ کو بڑا ہی کوئی آسان اور سادہ سا عمل بتاتا ہوں جس کو اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنا لے زندگی کا. نہ تو آپ کے اوپر عذاب قبر ہوگا, آپ تو ویسے اولاد زہرا ہیں, آپ کے اوپر نہیں ہوگا, آپ تو سید ہیں, سید کی شان تو بہت عظیم ہے. نہیں انسان کے اوپر عذاب قبر ہوگا اور نہ ہی قبر میں اس کا جسم بوسیدہ ہوگا, نہ ہی قبر میں اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاہتے ہیں یہ سارے کام ہو یا نہیں؟ ہاں جی سب چاہتے ہیں نا, یا علی. سب بھائی ہم چاہتے ہیں نا کہ قبر میں عذاب قبر بھی نہ ہو, کھلی ڈلی قبر ہو, ہاں, اور روشنی بھی قبر میں ہو, کیڑے مکوڑے بھی وہاں پہ نہ آئے, جسم بھی ویسا تر و تازہ رہے کہ جیسے دفن ہوا. ہم میں سے ہر بندہ ایسا چاہتا ہے. بڑے ہی 4 نسخے بتا رہا ہوں قیمتی, ان کو لکھ لیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ قبر میں ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جو ان 4 چیزوں کے سننے کا مشتاق ہے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر جب معراج پہ گئے نا, بس آخری بات اور میں آ رہا ہوں جناب علی اکبر کے مسائل کی طرف. پیغمبر جب معراج پہ گئے نا, پیغمبر نے دیکھا کہ جنت کے دروازوں پہ کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. کتنے دروازے ہیں؟ 8 جنت کے دروازے ہیں. ہر دروازے کے اوپر, صدر دروازے کے اوپر ایک مین سرخی لکھی ہوئی ہے, مین تحریر لکھی ہوئی ہے, اور پھر اس تحریر کے نیچے 4 کلمات لکھی ہوئی ہیں. مین تحریر کیا ہے؟ جس طرح آپ کے امام بارگاہ میں یہ تحریر دیکھی کتنا حسن اتفاق ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہی تحریر جنت کے ہر دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی. ایسی تحریر جیسی آپ کی منبرگاہ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, ایسی جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا. انشاءاللہ یہ بھی کسی جنت سے کم نہیں ہے, سید الشہداء کا گھر ہے. اس کے نیچے 4 کلمات لکھی ہوئی ہیں ہر دروازے پہ. میں پہلا دروازہ چھوڑ رہا ہوں, دوسرا چھوڑ رہا ہوں, تیسرا چھوڑ رہا ہوں, چوتھا چھوڑ رہا ہوں, 5واں چھوڑ رہا ہوں. 6 دروازے پہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے نا, وہ میرے مطلب کے ساتھ مرتبط ہے. اسی کو میں نے بیان کرنا ہے اور ختم ہو گئی میری گفتگو. کیا فرمایا پیغمبر؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا, من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فسیحا, جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع ہو, کھلی ہو, فَلْيُبْنِ الْمَسَاجِدِ, وہ دنیا میں اللہ کے گھر مسجدیں بنائے. آپ کہیں گے اتنا زیادہ پیسہ ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم مسجد بنائیں؟ اچھی مسجد میں تو 30 35 40 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے, کہاں سے بنائیں؟ بڑا آسان نسخہ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدن کمفحص القطاط, جو بندہ پرندے کے بیٹھنے کی جگہ کے مقدار کے مطابق مسجد بنائے. پرندہ کتنی جگہ گھیرتا ہے جب بیٹھتا ہے؟ اتنی جگہ گھیرتا ہے نا. جو بندہ اتنی مقدار میں مسجد بنائے گا, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا. آپ کے علاقے کا سال میں اور کسی جگہ پہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے مسلمانوں کی, آپ سارا تو نہیں دے سکتے, 1500 2000 کی اینٹیں کہیں یہ میری طرف سے ہیں, ہاں جی, 1 ٹرالی ریت کی یہ میری طرف سے ہے,
10-15 ٹائلیں یہ میری طرف سے ہیں، یہ 1 مربع میٹر پہ جو چپس پڑے گی یہ میری طرف سے ہے، یہ آپ کا حصہ مسجد میں ہو جائے گا۔ اتنا تو کر سکتا ہے بندہ، یہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس مقدار سے بڑی مقدار بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ بس گویا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور جب آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تو رب نے آواز دی، تو میرے گھر کو آباد کر، تیرے گھر کو آباد کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری بات، بڑا ہی کوئی پیارا کلمہ ہے، اس کو اگر سونے کے پانی سے لے کے نہ تب بھی کم ہے۔ من اراد ان لا تأکلہ الدیدان تحت الارض، جو بندہ چاہتا ہے کہ قبر کے نیچے حشرات اس کے جسم کو نہ کھائیں، دفن کیا گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے جسم کے قریب کیڑے مکوڑے حشرات نہ آئے اور میرے جسم کو نہ کھائیں، کیا کروں؟ فَلْيُكْنِسِ الْمَسَاجِدِ، مساجد میں جھاڑو لگائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشکل کام ہے، پریشان ہو گئے گھرسال والے۔ ماشاءاللہ۔ مسجد میں کیا کرے؟ جھاڑو لگائے۔ یہاں جھاڑو لگانے والے کی ہم کیا عزت رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کمی ہے، ایسی کہتے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے جب اسے دفن کیا جائے گا اس کی قبر میں کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو نہیں کھائیں گے۔ بڑا آسان سا کام ہے، ہفتے میں جمعے میں اتوار کے دن تیری دفتر سے چھٹی ہے، چلا جا مسجد میں، جھاڑو لے لے، کسی جگہ سے بھی تھوڑا سا آپ جھاڑو دے دیں۔ اتنی مقدار میں روایات ملتی ہے کہ اتنی مقدار میں اگر آپ مسجد سے کوئی نکالیں گے، گند نکالتے ہیں یا مٹی نکالتے ہیں، جتنا کسی انسان کی آنکھ میں مٹی چلا جائے تو اسے دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اتنی مقدار میں اگر آپ صفائی کر دیں مسجد کی، تیرے جسم کو کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ جیو جیو۔ تیسری بات، من اراد ان لا یظلم لحدہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر اندھیری نہ ہو۔ جب قبر میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، اوپر سے پتھر، مٹی، منو مٹی کا ڈھیر لگ جاتا ہے تو قبر نیچے کیا ہو جاتی ہے؟ نیچے تو نہ لائٹ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کون سی چیز لائٹ کا کام دے گی؟ ماشاءاللہ۔ ہاں، ہم سارے چاہتے ہیں نا، آج اگر آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوں، لائٹ چلی جائے تو انسان کو ڈر لگتا ہے، آپ فوراً موبائل کی لائٹ آن کر لیتے ہیں، یا یو پی ایس ہو تو اس کو آن کر لیتے ہیں، جنریٹر ہے تو اسے آن کر لیتے ہیں، یا گھر سے کمرے سے باہر نکل آ جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک انسان اندھیرے میں رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ اے حضرت انسان، جب تک قیامت کی اس کا سور نہیں پھونکا جاتا اس وقت تک تجھے رہنا ہوگا اندھیرے میں۔ کتنی لمبی، تو بس اس اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ من اراد ان لا یظلم لحدہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تحریک نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُنَوِّرِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں چراغاں کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لائٹ جلائے، مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں لائٹ آن نہیں ہے، جا کے اس نے بٹن دبا دیا، لائٹ آن کر دی۔ یا مسجد میں گیا، کہیں ٹیوب کہیں بلب جو ہے وہ خراب تھا، اس نے بازار سے جا کے ٹیوب اور بلب نیا خرید کے تبدیل کر دیا۔ یا اس کے کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس دفعہ اس مہینے میں مسجد کی بجلی کا بل میں دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سارا اسی کیٹیگری میں آتا ہے ماشاءاللہ۔ کہ مسجد کو روشن کرے۔ جو مسجد کو روشن کرے گا اللہ اس کی قبر کو اندھیرا میں نہیں رکھے گا، اس کو روشن رکھے گا۔ آخری بات اور ختم ہو گئی میری مجلس۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم جیسے ہی قبر میں دفن ہو۔ یہ جنت کے کلمات پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا، فقط عربی متن اور اس کی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو چوتھا کلمہ میں نے دیکھا نا جنت کے دروازے پہ، وہ یہ تھا، من اراد ان یبقى طریا تحت الارض فلا یبلا جسدہ،
جو بندہ چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے اس کا جسم تر و تازہ رہے اور بوسیدہ نہ ہو، فَلْيُبْسِطْ نُشْرَ الْمَسَاجِدِ فَلْيُنْشِرْ نُبْسَطَ الْمَسَاجِدِ، وہ کیا کرے؟ مسجد میں چٹائیاں بچھائے۔ یہ چٹائی ہے، یہ کارپٹ ہے، قالین ہے، اس چٹائی کو مسجد میں بچھائے، قالین کو بچھائے۔ یا تو خود اپنی طرف سے خرید کے نئی کارپٹ، نئی قالین، نئی چٹائی ڈال دے، یا نہیں مسجد کے اندر جو ہے فرض کریں چٹائیاں قالینیں بکھری ہوئی پڑی ہیں، وہ جا کے اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہے جائے نماز کو، کارپٹ کو، قالین کو بہترین انداز میں اس کو سیٹنگ کر کے اس کی لگا دیتا ہے تاکہ نمازی آئیں نماز پڑھ سکیں۔ یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ بس جو بندہ مسجد کی چٹائیوں کو بچھائے گا، اس کو درست کرے گا، اس کا جسم قبر میں تر و تازہ رہے گا اور وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجنے محمد والے بیٹے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارے دیگر صلوات بھیجنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزادارو، جو چیز تجھے قبر میں کام آئے گی، جہاں یہ چار چیزیں کام آئیں گی نا، وہاں آپ کا مجلس سید الشہداء میں اولاد علی و بطول فکریہ کرنا بھی کام آئے گا۔ یہ تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کسی نور سے کم نہیں ہے جو تیری قبر میں نور کا کام کریں گے، جس سے انسان کی قبر نورانی اور روشن ہو جائے گی۔ آؤ ذرا آج اس نور اور اس ہم شکل پیغمبر کا تذکرہ کر لیں، جس کی زیارت کے لیے مدینہ سے باہر کے لوگوں کو جب پتہ چلا نا کہ سید الشہداء کے گھر میں اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم کی زیارت نہیں کی ہوئی ہوتی تھی، وہ سید الشہداء کے دروازے پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا، ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ہم شکل پیغمبر بیٹا دیا ہے، کیا یہ ممکن ہے اگر تکلیف نہ ہو تو اپنے ہاتھوں پہ علی اکبر کو باہر لے کے آئیں، ہم شکل پیغمبر کی زیارت کر کے پیغمبر کی زیارت کا ثواب لینا چاہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ امام اندر جاتے، ہاتھوں پہ علی اکبر کو اٹھا کے لاتے، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہوا تھا نا ان میں سے، وہ پکار کے کہتے یہ تو مکمل محمد مصطفیٰ لگتا ہے۔ اتنا کوئی لاڈلا تھا حسین کو علی اکبر کہ جب کبھی بے موسم انگور بھی مانگتا تھا نا مسجد نبوی میں، انگوروں کا موسم نہیں ہوتا، لیکن جناب علی اکبر جب مانگتے نا انگور بے موسم، سید الشہداء جو مسجد کی ستون کی طرف ہاتھ بلند کرتے، انگوروں کا گچھا اپنے علی اکبر کو دے کے کہتے میرے بیٹے یہ بھی رکھ لو، اولیاء خدا کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا کوئی پیار۔ بس میں 2 جملے تمہید کے اور شہادت کی طرف آؤں گا۔ 2 شخصیات بنی ہاشم کی ایسی ہیں جو اپنے بزرگوں کی شبیہ ہیں۔ علی اکبر شبیہ ہے پیغمبر کی، عباس شبیہ ہے علی ابن ابی طالب کی۔ جب یہ دونوں ہاشمی جوان گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا، مدینہ کے لوگ اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے، دیکھتے تھے ان کے نورانی چہروں کو اور دیکھتے تھے یہ محمد جا رہا ہے، یہ علی جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، آ گیا عاشور کا دن۔ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ کربلا کا بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید علی اکبر، ایک روایت کہتی ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے آخری شہید علی اکبر۔ آ گئے جناب علی اکبر بابا کی خدمت میں اذن جہاد لینے کے لیے۔
अज़ादारो आपका जवान बेटा हो ना, आप उसे सफर पे रवाना करते हैं ना, 100 दुआएं देते हैं, मेरे बेटे अल्लाह सलामत रखे, जीते रहो, लंबी उम्र हो, अल्लाह तुझे खैरियत के साथ ले जाए, खैरियत से वापस लेके आए। अगर आपने कलेजे पे हाथ रख, जब तुझे अपनी जवान औलादे प्यारी है, हुसैन से अली अकबर जैसा बेटा जब इज़्न जिहाद लेने आया होगा, वो क्या गुजरी होगी मेरे आका के दिल पे। अज़ादारों रिवायत के जुमले हैं कि मेरे मौला ने सर तपा अली अकबर को ऐसे देखा जैसे माली अपने गुलशन को उजड़ता हुआ देखता है। रोका तो नहीं, रो रो के कहा, ओ मेरे अकबर, सारे चले गए, तुम भी जाने को तैयार हो गया। वो तुझे तो देख के मैं अपने नाना की जियारत करता था, वो जब कभी मुझे अपने नाना की जियारत का शौक होता मैं तेरी जियारत कर लेता। लेकिन अज़ादारों जनाब अली अकबर को जब इज़्न मिला ना, किस अंदाज में अली अकबर को तैयार किया। मुस्तकिल मजमून है जनाब अली अकबर की तैयारी का, लेकिन मैं मुख्तसर पढ़ूंगा। जनाब अली अकबर को तैयार किया, इमामा रसूल का है, दस्तार रसूल की है, ज़रा रसूल की है, घोड़ा रसूल का है, तलवार रसूल की है। चलता फिरता मोहम्मद बना के खेमों की तरफ रवाना किया, जाके बीबियों से अलविदा करो। अज़ादारों जब बीबियों ने आता हुआ देखा ना जनाब अली अकबर को, ज़रा रसूल की, इमामा रसूल का, तलवार रसूल की, दस्तार रसूल की, घोड़ा रसूल का, बीबियों ने अली अकबर के घोड़े के इर्द गिर्द हल्का डाला। सब बीबियों ने बुलंद आवाज से दुआ की, या अली उल अकबर इरहम अला गुर्बतना, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? ओ ये जंगलों में वहशी दरिंदे हैं, हमें अजरुकुम अल्लाह किसके हवाले करके जा रहे हो? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अल्लामा यार शाह साहब मरहूम ये पढ़ा करते थे, जब भी कोई शहीद चला शहादत हुई, उसकी लाश खैमों में आई, बीबियों ने मातम किया। लेकिन करबला के 2 शहीद ऐसे हैं जिनको अलविदा करते वक्त बीबियों ने मातम किया। एक खुद गरीब करबला है, एक जनाब अली अकबर है। इतना मातम हुआ, इतना गिरिया हुआ, फर्जंद रसूल को खेमे में आना पड़ा, बीबियों को तसल्ली दी, सब्र कीजिए, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों ने मज़लूम करबला हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है, मैं देख रहा था काफी देर हो चुकी थी कि जनाब अली अकबर अंदर गए बीबियों को अलविदा करने, लेकिन बाहर वापस नहीं आ रहे थे। मैंने देखा 3 मरतबा खेमे का दरवाजा पर्दा गिरा, 3 मरतबा उठा, गिरा, फिर उठा। मुझे समझ नहीं आ रही थी अकबर वापस क्यों नहीं आते, लेकिन ये राज उस वक्त खुला जब पता चला सारी बीबियों को अलविदा करके जनाब अली अकबर जब खेमे के दरवाजे पे आते, वो कभी सकीना दामन पकड़ती, ओ भैया एक बार फिर अलविदा करते जाओ, वो कभी ज़ैनब दामन पकड़ती, वो मेरे बेटे एक मरतबा फिर अलविदा। अजरुकुम अल्लाह। शर्म न कर गरीबों को रोने में, अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा जो जनाब अली अकबर की मुसीबत सुनेगा, पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जनाब अली अकबर बाहर आए। अब कोई क़यामत का मंजर बना। इमाम हुसैन ने अपने हाथ बुलंद किए और दुआ का एक जुमला कहा, अल्लाह को गवाह बनाया, मेरे अल्लाह गवाह रहना, अब इस कौम की तरफ वो जवान जा रहा है
جو ہم شکل پیغمبر ہے، جسے دیکھ کے ہم تیرے رسول کی زیارت کیا کرتے تھے، چلے نا علی اکبر عزادارو۔ دیکھا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ مڑ کے جب علی اکبر نے دیکھا نا تو کوئی قیامت کا منظر تھا۔ علی اکبر کا گھوڑا بھاگ رہا ہے، غریب کربلا گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ او میرے لال، جب تک دوڑتا رہے، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا رہے، میں تیری زیارت کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آئے، علی اکبر نے بڑی جنگ کی، 120 ملعونوں کو فی النار کیا۔ جب کر چکے نا شدت پیاس نے علی اکبر کو تنگ کیا، علی اکبر گھوڑا دوڑا کے جب بابا کی خدمت میں آئے۔ اب سوال کرتا ہوں، اللہ دعا کیا کریں کہ کسی جوان بیٹے کو اپنے باپ سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، اور اگر مانگے تو پھر باپ پوری کرنے پہ قادر ہو۔ اور علی اکبر نے کوئی قیمتی چیز نہ مانگی، بابا تو گھونٹ پانی مل جائے، شامیوں کو شام دکھا دوں گا۔ کہا میرے بیٹے آگے بڑھو، اپنی زبان کھولو۔ غریب کربلا نے اپنی زبان اکبر کی زبان میں رکھی، جناب علی اکبر نے زبان کو فوراً کھینچ لیا۔ کہا میرے غریب اور پیاسے بابا، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہا میرے بیٹے یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لو، نانا حوض کوثر پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر سمجھ گئے اب میرا وقت قریب آئے۔ عزادارو گھوڑے کو دوبارہ دوڑا کے آئے نا جب دشمنوں میں، عزادارو 3 روایت ہیں۔ ایک ملعون نے علی اکبر کے سر پہ گرز مارا، ایک ملعون نے جناب علی اکبر کے گلے پہ تیر مارا، ایک نے آگے بڑھ کے جناب علی اکبر کے پہلو پہ نیزہ مارا۔ اب علی اکبر گھوڑے کی زین سے نہ سنبھل سکے۔ منظر نہیں بناؤں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے۔ عزادارو جب گھوڑے کی زین سے نہ سنبھلے نا، ہر شہید گھوڑے کی زین سے نہ سنبھلا تو وہ زمین پہ آیا۔ کہ عباس نہ سنبھلے، زین سے زمین پہ آئے، قاسم نہ سنبھلے، زین سے زمین پہ آئے، لیکن علی اکبر ایسا واحد شہید ہے کہ جس نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی۔ عزادارو گھوڑا حیوان تھا، گھوڑے کی آنکھ میں تیر لگا، اب گھوڑے کو نظر نہ آیا، فوج اشکیا میں داخل ہو گیا۔ وہ جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ ہم شکل پیغمبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہم شکل پیغمبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک منزل بڑھا، اور جب بھی قاسم گرے نا، حسین مولا میں اتنی ہمت تھی، دوڑ کے گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ عباس گرے، اتنی ہمت تھی، دوڑ کے گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ لیکن جب علی اکبر گرے نا، دوڑ کے جانا تو دور کی بات، دشمنوں سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات۔ غریب کربلا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، یوں زمین کربلا پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں، یا علی بن اکبر، میرے اکبر کہاں گرے ہو؟ وہ مجھے نظر نہیں آتا، آواز دو، میں تیرے لاشے پہ آؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ختم ہو گئی، شہادت جناب علی اکبر کی۔ ذرا پوچھ، علی اکبر کے جنازے پہ آئے تو کیسے آئے؟ وہاں تھا نا علی اکبر کا جنازہ، ایک دیر تک تو غریب کربلا کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، لیکن ایک منزل ایسی بنی، اب میرے مولا آپ کے پاس اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ دیکھنا میری طرف، کیسے پہنچے علی اکبر کے لاشے پہ، اور جس طرح چھوٹا بچہ کوڑیوں کے بل چلتا ہے،
لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب مات الحسين